بجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پھر کہیں صبتے پیمبر ثنا آغا دیکھا، مجھ رہی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے نیزے پہ سرے دل برے زہرا دیکھا، ایک قطری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک قطری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے عباس کو ریتی پر تڑپتا دیکھا، گر پڑے سبتے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑے سبتے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پر تڑپتا دیکھا، ہائے کیوں ہو نہ گئی کھول کے ان آنکھوں نے،
لاشا دیکھا مجھ گئی خلق میں سلمان جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا، سلام ایسا پڑھوں گا دل
ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا گل ہو گیا اکبر کے بعد دیش میں کیا دلکشی رہی، لیلا سما عمر یہی اشک غم حسین کا ٹوٹا نسل سلا رومال خیم فراق سے تو ہٹائے گئے مگر بات دار کے جو عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب سپنے بازوں کو بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت، اللہ جانے کیسے قیامت کی جب قتل کیا نہر پر سقائے حرم کو، بھائی کا دیا داشن شرمم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے گرم کو، تاشر کے فقر تاشر کے فقر کنیا غازی کو جگر بندے عبداللہ کو مارا، عباس کا قتل کیا شاہ، عباس کا قتل کیا شاہ کو آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تار، تراسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا
سلطانی تو عالم برپاتا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کی جگر پھٹا ہے بھائی کے لمن جگ شیخ اندے جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مدد کوئی میرے بھائی کا مدد کا نہیں سمجھا کے سیرن کو چلے جب شہر دوڑی عقب شاس کی نہ جگر پگار چلائی کے بابا مجھے یا چھوڑو نہ دنہا دکھلا دو مجھے لاشے پاس دکھلا دو مجھے لاشے پاس پانی نہ ملا مر گئے وہ خون میں نہ کر میں روئیں گے لاشے میں روئیں گے لاشے پاس مجا آخر اس دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر گئے گمراہ کیا قصد ہے جاتے ہو کدھر ہے شہید جا دریا پا مار گئے دریا پا مار گئے دل کی تمہیں چاہ پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں آگ کٹائے ہوئے اور ہاتھ کٹائے ہوئے تھی اپنے آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائے سر پیٹ کے رب کہنے لگی شاہ کی جا ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے ہے منہ میں پیاسے سے شرماتے میں پیاسے سے شرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات پڑھیں دو چار لوگ ذرا ادھر بھی آ جائیں
آپ لوگ شرمائے نہیں صلوات پڑھتے ہوئے. عزیزان گرامی، سورہ صف کی ان 2 آیتوں کو مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اور آج تیسری گفتگو اور تیسری مجلس ہے، اور انہی 2 آیتوں کے ذیل میں ہماری گفتگو روزانہ ایک طالب علمانہ کوشش کی حیثیت سے آگے بڑھتی ہے، جس میں مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سب اس سے معرفت حاصل کرتے ہیں. اور جیسا کہ روزانہ میں اسے دہرا دیا کرتا ہوں، سب سے پہلے تو اللہ کی اس نعمت پر ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام اس دفتر میں لکھ لیا جو دفتر سید الشہداء کے عزاداروں کا ہے، اور ہم سب کو محبت امام حسین عنایت کیا. اب اس کی قدر کرنا، اس پر شکر کرنا، یہ ہم سب کی زندگی بھر کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، مسئولیت ہے. احساس کرنا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کس ذریعے سے بیٹھے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے، اور کیا کیا لے کر ہمیں اٹھنا ہے. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عزاداری سب سے بہترین جا ہے جو ہمیں باعزت رکھی ہے، ہمیں عزت عنایت کی ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے گا، آپ کو بے شک کلمہ پڑھنے والے ہر جگہ ملیں گے، لیکن ان تمام کلمہ گو تمام مسلمین میں آپ کو ممتاز اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ جو امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے. ہر جہت سے آپ دیکھیں، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں یا مال و دولت کے عنوان سے دیکھیں، یہاں اس کا معیار نہیں ہے. دنیا اپنے معیارات قائم کرتے ہیں، فلاں کو عزت ہے اس لیے کہ اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، یا دنیا کا بڑا آدمی ہے اس لیے کہ اس نے سب سے زیادہ کما لیے ہیں. یہاں اس کی بحث نہیں ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ کتنا امام حسین علیہ السلام سے عشق کرتا ہے، کتنا امام سے محبت کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ عزاداری نے لوگوں کو بدل دیا ہے، فکروں کو بدل دیا ہے، قوموں کی تقدیریں بدل گئی ہیں. انقلاب کی کیفیت جو ہو وہ سب کو بدل کے رکھ دیا. تحریکیں دنیا میں بہت سی اٹھی، لیکن کسی بھی تحریک میں وہ اثر نہیں ہے جو صرف امام کے نام میں اثر ہے، جس نے لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، جس نے لوگوں کو مرنے کے آداب بتائے. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کربلا نے موت اور حیات کے معنی ہی بدل دیے. صلوات پڑھے محمد رسول. اگر بے نظر بصیرت کوئی دیکھے، بے نظر معرفت کوئی دیکھے، آپ کو پتا ہے کربلا نے موت و حیات کے معنی ہی بدل دیے. دنیا کسے حیات سمجھ رہی ہے، کربلا نے حیات کسے بتایا ہے. دنیا کسے موت سمجھ رہی ہے، کربلا نے کسے موت بتایا ہے. اور پھر معاشرے کو پستی سے بلندی پر لا دیا کربلا نے. جو معاشرہ پست تھا اس معاشرے کو بلند کر دیا. اب سارے اقوالات، جیسے میں روزانہ اس جملے کی تکرار کرتا ہوں، بلکہ آغاز محرم سے ہی یہ جملے کی تکرار کرتا. عزیزان گرامی، آپ سیرت سید الشہداء کو دیکھیں، سید الشہداء کی سیرت کے ساتھ تمام ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، پیغمبر سے لے کر ہمارے امام تک ہر سیرت کا یہ سب سے بہترین پہلو آپ کو نظر آئے گا. ایسے لگے گا جیسے ایک ہی شخصیت ہے جو سفر کر رہی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو سفر کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ پہلو خاص طور پہ نظر آئے گا کہ جتنا سفر ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے یہ قرآن ہے جو چل رہا ہے، قرآن ہے جو بول رہا ہے، قرآن ہے جو سنا رہا ہے، قرآن ہے جو تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہے جو میدان جہاد میں اترا ہوا ہے، قرآن ہے جو اللہ کی معرفت کروا رہا ہے. کیونکہ آئمہ قرآن ناطق ہیں، آئمہ قرآن ناطق. اس کے ساتھ یہ پہلو سیرت سید الشہداء کا آپ کو خاص طور پر نظر آئے گا کہ جہاں پر اس پہ کتابیں موجود ہیں، علماء کے بیانات موجود ہیں کہ سید الشہداء نے مدینے سے نکلنے کے ساتھ اور کربلا پہنچنے تک
اور روز عاشور عصر عاشور تک، اور پھر عصر عاشور شہادت کے بعد بھی کن کن آیتوں کی تلاوت کی ہے. آپ غور کریں اس ایک پہلو پر جیسے پیشکے کتابیں موجود ہیں، ہمارے علماء نے اسے بیان کیا. یعنی آپ اس معرفت کی منزل کو پہچانیں. مدینے سے نکل رہے ہیں تو کیسے قرآن کو پیش کیا، مکہ پہنچ رہے ہیں کیسے پہنچ گیا، مکہ میں کیسے کیسے بیان کیا، مکہ سے لے کے کربلا کے سفر تک، پھر کربلا پہنچنے کے بعد روز عاشور تک، پھر روز عاشور ایک ایک شہید کے سرانے جا کر، اور پھر خود اپنی شہادت کے وقت بعد شہادت حضرت کے سر مقدس نے جو تلاوت کی ہے. یہ سارا پہلو تاریخ پیش کر رہی ہے، ایسا نہیں کسی نہیں پیش کیا گیا، تاریخ گواہی دے رہی ہے. عزیزان گرامی، نہ ایسا تلاوت کسی نے دیکھا ہے کبھی، نہ ایسی تلاوت کسی نے دیکھی ہے، نہ ایسا قرآن کا معجزہ دیکھا ہے، نہ امام علیہ السلام کے ایسے امام کے علاوہ کوئی ایسا کردار پیش کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ حسین ابن علی کی کردار کا اتنا بہترین پہلو ہے کہ جس نے ساری امت کو پہچانوایا. میرے قیام کو پہچانو، میرے انقلاب کو پہچانو، میرے قیام کو پہچانو، میرے انقلاب کو پہچانو. وہ معروف ترین جملہ جو حضرت نے بیان کیا، جسے آج بھی تمام مجالس میں پڑھا جاتا ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدینے سے نکلتے وقت پھر آپ نے جناب محمد حنفیہ سے دیگر آپ کے چاہنے والوں سے جو بیان کیا، معروف ترین ارشاد ہے، اسیرو بسیرت جدی، اور اس کا جملہ بسیرت ابی. اگر میرے قیام کو دیکھنا ہو تو یہ میرا قیام سیرت رسول خدا ہے، سیرت مولا کائنات ہے، سیرت پیغمبر اکرم ہے، سیرت مولا کائنات ہے. یعنی قرآن کے ساتھ جو پیش کیا اپنی سیرت کے اس پہلو کو، ساری دنیا اسے دیکھ کر دنگ ہے، ساری دنیا اسے دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیسا کردار ہے. نہ اولین میں ایسا کوئی ہے، نہ آخرین میں ایسا کوئی ہے. صلوات پڑھے محمد آپ اندازہ کہ یہ ایک منزل عزیزان گرامی سے روزانہ تمہید کے طور پر اس کے ساتھ یہ آیتوں کو آپ دیکھیں. حالانکہ یہ وہ آیتیں نہیں، اس کے علاوہ آیتیں، وہ دوسری آیتیں، ان کا ایک ایک آیت کی اپنی ایک منزل ہے، تفسیر ہے، اور پھر امام نے جس مصلحت سے اسے پڑھا ہے وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اس کا پورا ایک موضوع ہی ہے، وہ پورا ایک موضوع ہے. ظاہر سی بات ہے، حسین سے بہتر قرآن کون پیش کر سکتا ہے؟ اہل بیت سے بہتر اور کون پیش کر سکتا ہے؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، پیغمبر کا ارشاد ہے، میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. اس چیز کا ثبوت اور اس چیز کو پیش کر دیا سید الشہداء کی ذات نے. سید الشہداء کی جملہ مصائب کا اسے بارہا عرض کرتے ہیں عزیزان گرامی مجالس میں. آپ اندازہ کیجئے، سر مقدس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت سورہ کہف کی آیت پڑھی، جہاں پر قاری قرآن سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حضرت نے سورہ کہف کی اس آیت کو پڑھا. اور بھی آیتیں ہیں جسے آپ نے تلاوت کی ہے. کیا چیز بتلانا؟ قرآن سورہ کہف کا جب ذکر کرا تو کرا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو کیا ان واقعات کو نہیں دیکھتے؟ یہ اصحاب کہف اصحاب رقیم ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں ہے. امام حسین کے سر نے تلاوت کر کے بتایا اصحاب کہف سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو فرزند زہرا ہے. اصحاب کہف سے بڑی اگر کوئی نشانی ہے تو فرزند زہرا ہے. اور ساتھ میں پیغمبر کے قول کا ثبوت پیش کر دیا اور قرآن ناطق ہونے کو پیش کر دیا. کہتے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، اہل بیت و قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد جملہ بارہا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیے نا کہ مصائب کا پہلو ہے لیکن فضیلتوں کو کتنا پیش کر رہا ہے. یہ وہی ارشاد ہے جو پیغمبر اکرم نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط امام علیہ السلام نے قرآن کو اٹھا لیا ہے یا سینے سے لگا لیا ہے، جیسے ہم قرآن کو چومتے ہیں یا قرآن کو ہاتھوں سے اٹھاتے اس کی تلاوت کرتے ہیں. کہتے ہیں وجود علی خود قرآن ہے، وجود علی خود قرآن ہے.
ہے. یہی چیز امام حسین بتانا چاہتے ہیں. میرا قیام پہچانو، میرا قیام سیرت رسول اکرم، سیرت مولا کائنات ہے. یہ منزل ہے عزیزان گرامی جسے پیش کیا جاتا ہے اور اسے پیش کرنا ہے. آپ اندازہ دیکھتے اب اس کے ساتھ وہ آیتیں تو ہیں، اور اس کے علاوہ آپ قرآن آغاز سے لے کر اختتام تک آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو فضیلت اہل بیت نظر آئے گی. جہاں بھی دیکھیں فضیلت، سوا اس کے کہ کوئی غفلت کا پردہ اپنے دل پہ نہ ڈال لے، بغض و حسد کا پردہ اس کے دل پہ نہ پڑا ہو، اس کی آنکھوں پہ تعصب کا پردہ نہ پڑا ہو. اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن کے لفظ لفظ سے فضیلت اہل بیت معلوم، ایک ایک لفظ، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہوں، چاہے وہ اوصیاء کے قصے ہوں، چاہے صالحین کا تذکرہ ہو، ملائکہ کا تذکرہ ہو، یہاں تک کہ احکام شریعت ہوں، وہ تمام کے تمام آیتوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں. ہر آیت ایک فضیلت کو پیش کر، ہر آیت ایک الگ مناقب کو پیش کرتی. یہاں تک کہ وہ آیتیں جو عذاب کی ہے، وہ آیتیں جو عذاب کی ہیں، ان آیتوں کے لیے بھی آپ دیکھیں وہ عذاب جو ملتوں پر آیا اس سے سخت ترین عذاب دشمنان اہل بیت پر آئے گا. اس سے سخت ترین عذاب دشمنان اہل بیت پر آیا. کیوں؟ ان دشمنوں نے جس طریقے سے بغاوت کی ہے ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، اور کہتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ اس سے زیادہ عذاب نازل ہوگا. اور ان کے لیے دوہرا عذاب یہ ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے. صلوات پڑھیں محمد تو اس کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھیں اور یہ جو مقامات ہے، جیسے کل ایک آیت کا ذکر کیا، ایک آیت رہ گئی تھی، اسی سے مربوط کرتے ہو آج کی گفتگو مربوط کر دوں گا. آپ اندازہ کیجئے گا یہ آیتیں پڑھی گئی سورہ سجدہ، جیسے میں نے عرض کیا آپ سورہ دیکھیں تو بڑا سورہ نہیں، چھوٹا ہی سورہ ہے، مختصر سی آیتیں ہیں. جب آپ سورہ کو آغاز سے لے کر اختتام تک معرفت سے بھرا ہوا، بالکل ویسے جیسے قرآن کا انداز، قرآن جیسے ہمیشہ معرفت کو پیش کرتا ہے. یہ دو آیتیں کیونکہ 8 سے لے کے 13 تک کی آیتیں مربوط ہے پوری، یہ درمیان کی 10 اور 11 آیت. یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بتایا جائے ایک ایسی تجارت جو تمہیں عذاب سے بچانے والی ہو. تجارت کا لفظ استعمال کیا. عزیزان گرامی یہ کیسا کاروبار ہے، یہ کیسا خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہے. خدا کرے ایسی تجارت ہے اور ہم بتانے والے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، بتا کوئی دنیا کا فرد نہیں رہا، دیکھ ایک بادشاہ نہیں بتا رہا ہے، ایک عالم دین نہیں بتا رہا ہے، ایک عام آدمی نہیں بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتانے والے ہیں، یعنی خالق خود راستہ بتا رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے لطف پروردگار، الطاف پروردگار کی جہاں گفتگو کی جاتی ہے اس میں ایک معاملہ اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کا لطف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت بتاتا ہے. تو یہ وہی راہ ہدایت ہے جسے اس انداز سے پیش کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں آدمی فائدہ چاہتا ہے، ہر آدمی، اب جس اعتبار سے بھی ہو. جو مادی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مادی کرتے ہیں، جو معنوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں معنوی فائدہ حاصل. کچھ کو ظاہری فائدہ چاہیے، کچھ کو باطنی فائدہ چاہیے. وہ ایک منزلیں ہیں. قرآن نے جب یہ لفظیں رکھی ہیں هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں ایسی تجارت بتائی نہ جائے کہ جو تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، دردناک عذاب سے بچائے. کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جان سے. یہی تمہارے لیے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو. یہ دونوں آیتیں، اس کے ساتھ کل سورہ بقرہ کی آیتوں کی اشارہ کیا گیا تھا، ان آیتوں کا کہ جہاں پر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، بالکل آغاز میں ایمان والوں کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا. اگر ان لفظوں کو دیکھا جائے قرآن کی جو ان تینوں گروہوں کے لیے استعمال کیا گیا، عزیزان گرامی اتنے معجز نما ہے کہ ہر دور کا کردار آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. ہر دور کا انسان آپ کو نظر آ جائے گا. کون ایمان والوں کے گروہ میں شامل ہے، کفار و مشرکین کا معاملہ کیا ہے، اور منافقین کو کیسے پہچانا جائے.
منافقین کو کیسے پہچانا جائے؟ ان الفاظ کو آپ دیکھیں جو آیتوں میں ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں ایک آ گیا تھا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ یہ جو منافقین نے اپنی کردار کو پیش کیا ہے، ایسی تجارت کا کیا فائدہ؟ ایسی تجارت کا کیا فائدہ جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، عزت کے بدلے ذلت کو خرید لیا، علم کے بدلے جہالت کو خرید لیا، عوج کے بدلے قدموں میں روندا گیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایسی تجارت کا کیا فائدہ جو اتنی بلندی پہ جسے بتایا گیا تھا اس نے پستی اختیار کی، علم و معرفت کے بجائے جہالت میں ڈوب گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے شیاطین کے ساتھ بیٹھا تو گمراہی میں بڑھتا چلا گیا، گمراہی کی طرف بڑھتا، جبکہ خدا نے کہا صراط مستقیم یہاں ہے، ہدایت کرنے والا امام ہادی یہاں ہے، نجات دینے والا نجات دہندہ یہاں ہے، شفاعت کرنے والا شفیع یہاں ہے، جنت کو تقسیم کرنے والا مالک یہاں ہے۔ صلوات پڑھے وہاں انہوں نے اسے چھوڑ دیا، انہوں نے جیسے ہی چھوڑ دیا اب ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے، عدیدان گرائے۔ جیسے کل عرض کیا تھا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے صرف اسلام نے آ کر کہی ہو، پہلے کی امتیں اس سے واقف نہیں تھی، پہلے کے انبیاء نے اس کی دعوت نہیں دی تھی، ہرگز نہیں۔ جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے 1,01,24,000 سب نے غیب پر یقین دلایا ہے، سب نے غیب پر یقین دلایا ہے، آنے والے کی بشارت دی ہے، آنے والے کی بشارت دی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے صرف امت ہی انتظار نہیں کر رہی ہے، انبیاء بھی انتظار کر رہے تھے، انبیاء بھی انتظار کر رہے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جو بنی اسرائیل کو معلوم تھی۔ وہ جو آیت کل چھوٹ گئی تھی میں اس سے مربوط کر دوں، اس سے آپ غور کر، پورا واقعہ نہیں بہت صرف اشارہ کروں گا، آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سے بھی روایتیں اور بھی روایتیں ہیں جو ان حیات کے ذیل میں بیان۔ میں دو چیزوں کا ذکر خلاصہ بطور آپ کے سامنے کروں اور اس کے بعد گفتگو کو آج کی اختتام پہ لے کر آؤں۔ آپ اندازہ کیجئے گا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں بنی اسرائیل کے حالات کو پیش کیا ہے۔ کیسی بدبخت قوم ہے جس پر نعمتوں کو اللہ نے نازل کیا، اتنا ہی یہ کفران نعمت کرتی رہی، اتنا ہی کفران و نعمت کرتی رہی۔ اللہ نے ان کے لیے آزادی کا راستہ کھولا، یعنی جناب موسیٰ کے ذریعے سے انہیں آزاد کرایا، دریا میں راستہ بنایا، صحرا میں ان کے لیے آسمان سے کھانا آ رہا تھا، مفت میں کھانا آ رہا تھا، پیاس سے تڑپ رہے تھے پتھر سے پانی نکال دیا، پے در پے نبیوں کو بھیجا۔ اتنی بے شمار نعمتیں دینے کے باوجود ان کی بغاوت میں کوئی کمی ہوئی نہیں، ہمیشہ توہین کرتے رہے، ہمیشہ بغاوت کرتے رہے، ہمیشہ انبیاء کا قتل کرتے رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا سفر سید الشہداء میں جہاں آیات قرآنی کو امام حسین نے پیش کیا، وہیں پر بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہا دنیا کی پستی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نانجیب کے سامنے یحییٰ جیسے نبی کا سر گیا تھا۔ اور بنی اسرائیل کا عالم یہ تھا، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نبیوں کا قتل کرتے، عزیزان گرامی، نبیوں کا 70 انبیاء کا قتل کرتے، اور جب سورج نکل جاتا تو اپنے کاروبار میں ایسے مشغول ہو جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب پر عذاب آتے رہا، عذاب پر عذاب آتے رہا۔ ویسے عالم میں جب عذاب آتے رہا، ان عذاب کے دوران اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں نکال باہر کر دیا بادشاہوں نے۔ میں خلاصہ کر دوں عزیزان، تمام آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کو، یہ انہیں نکال کے باہر کر دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ کس چیز نے انہیں بچا کے رکھا تھا؟ ابھی پیغمبر کا ظہور نہیں ہوا ہے،
اسلام کا اعلان نہیں ہوا، پیغمبر سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ جہاں پر یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ انہیں نکال باہر کر دیا حکومتوں نے. اب یہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے مجلس سے ازا ہے دیدار کا، چونکہ قرآن نے ان حقیقتوں کو پیش کیا ہے، روایات نے ان سچائیوں کو پیش کیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ضروری ہے. انہیں نکال باہر کر دیا، اور چاہے رومن حکومت ہو یا بابل کی حکومت ہو، دوسری حکومت ہو، قتل و غارت گری اتنی کی گئی کہ اب یہ رہنے کے لائق نہیں رہے. کیوں؟ جب انبیاء آ رہے تھے، نعمتیں مل رہی تھی، قدر نہیں کی. نعمتیں جب مل رہی تھی اس کی قدر نہیں کی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان پر ظالم مسلط ہو گئے. عزیزان گرامی، جب معاشرہ رائے ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے تو اشرار مسلط ہو جاتے ہیں، اور جب اشرار مسلط ہو جاتے ہیں دعائیں بھی قبول نہیں ہوا کرتی ہیں. دعائیں بھی قبول نہیں ہوا کرتی ہیں. اب کس چیز کے سہارے زندہ رہے؟ توریت میں لکھا تھا کہ چاہے زمانہ کیسے سے کیسا کیوں نہ ہو جائے، ایک نبی آخری آ کے رہے گا. یہ ہے مثال عزیزان گرامی. یہ میں پوری تمہید اور آیت کے الفاظ سنانے سے پہلے پورا واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک نبی آخر آئے گا جو نجات دے گا، جس کا پرچم کل کائنات پر لہرائے گا. آپ اندازہ کیجئے ابھی قرآن ہوا ہے، ابھی پیغمبر اکرم کا نور نہیں ظاہر ہوا ہے، پیغمبر کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. اس سے قبل، صدیوں قبل یہ بات توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، انبیاء نے بشارت دی ہے، صحیفے جتنے نازل ہوئے ہیں سب میں یہ تذکرہ ہے کہ نبی آخر کی شریعت آخری شریعت ہوگی، اسی کی کتاب رہے گی، اسی کا دین رہے گا، اور اسی کے جانشین رہیں گے جو دنیا میں پرچم اسلام کو بلند کریں گے، کیونکہ وہی غالب آنے والا ہے. وہی غالب آنے. یہ ساری چیزیں انہیں بتائی گئی تھی عزیزان گرامی. اب جب یہ چیز انہیں توریت میں مل گئی تو اب نکل کے چلے کہاں پر آئے کہاں پر آئے؟ عربستان، مدینہ، چونکہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کوئی احد و کوئی عیر، اس کا تذکرہ پڑھ لیا. جو مدینہ کے اطراف پہاڑیاں ہیں، میدان احد ہے، اس کے جو پہاڑیاں ہیں وہ سارے تذکرے، اس کی تفصیل ہے، آپ تفاسیر میں سے دیکھ سکتے ہیں، تاریخ میں اسے پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر آ کر الگ الگ گروہوں میں منتشر ہو گئی. کوئی مدینے میں بس گیا جو اس وقت یثرب تھا، یا کوئی ادھر چلا گیا دوسرے علاقوں میں، کچھ نجران کی طرف چلے گئے، کچھ خیبر میں آ کے رہ گئے. سب کا عام معاملہ کیا تھا؟ ایک نبی آخر آ کے نجات دینے والا ہے. اب قرآن نے یہ آیت بیان کی ہے. یہ تمہید کے ساتھ آیت کے میں دو لفظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ لما جاءہم، اللہ نے جب ان کے پاس ایسی کتاب بھیجی جو تصدیق کرنے والی تھی توریت کی بھی، انجیل کی بھی. توریت کی بھی تصدیق کر رہی تھی، انجیل کی بھی تصدیق کر رہی تھی. اور چونکہ یہ ہمیشہ سے، اتنے سالوں سے اور اتنے برسوں سے، اتنی صدیوں سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہم آئے اس لیے ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. کہتے یہ بات وہ کہہ کر کفار کے سامنے اپنا روب دکھایا کرتے تھے. یفتفتحون علی الذین کفروا، کفار کے سامنے یہ اپنا روب دکھاتے تھے پیغمبر کے آنے کی بشارت دے کر، پیغمبر کے آنے کی بشارت دے کر. تجارت کو یاد رکھے عزیزان گرامی، لفظ تجارت کو ضرور یاد رکھیے گا. تو یؤمنون بالغیب کو بھی یاد رکھیے گا. یہ ساری چیزیں اسی سے مربوط کرتے ہوئے پڑھا، کیونکہ بات پہلے نے اس لیے خلاصہ بطور آپ کے سامنے پیش کیا میں نے. آپ اندازہ کیجیے آ گئے، بس گئے، برسوں گزر گئے ہیں. اب قرآن نے جو لفظیں رکھی کہ اب جب کتاب نازل ہو گئی، ہمارا نبی آ گیا، جس کے آنے کی بات کر کے یہ دوسروں کو ڈرایا کرتے تھے. جیسے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جیسے ہی پیغمبر آ گئے پیغمبر کا انکار کر دیا، پیغمبر کو پہچاننے سے انکار کر دیا. جیسے ہی پیغمبر آئے، پیغمبر کا آنے کا انتظار کر رہے تھے، پیغمبر آئے، اعلان نبوت ہوا، اور پیغمبر کے آنے کے بعد قرآن پیش کیا گیا تو نہیں، ہم ان کا انکار کر رہے ہیں. کیوں انکار کر رہے تھے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبی آئے گا، بنی اسرائیل سے نبی. عزیزان گرامی، حقیقت کے تلاش میں نکلتے تو بہت سے ہیں، لیکن جب اپنی مرضی کے خلاف نظر آتا ہے تو مخالفت کرنے لگتے ہیں.
جب اپنی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے تو انکار کرنے لگتے ہیں۔ پہلا مرحلہ انکار کا ہوتا ہے، تجاہل کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب انکار نہیں کر سکتے ہیں تو الزام لگاتے ہیں، اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو گروہوں میں بٹ کے سازشیں کرتے ہیں۔ قرآن یہی بتا رہا ہے تجارت کیسی کرنی ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ تجارت کیسی ہے؟ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ایسا ایمان ہوگا؟ کیا ایسا ایمان ہوگا کہ جہاں اتنے برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی پیغمبر اکرم آ گئے ما عرفو، پیغمبر کو پہچانا نہیں، کفروا بہ، نتیجہ ہے کہ انکار کر دیا۔ اب قرآن نے دو لفظیں رکھی ہیں، دو لفظوں کے لیے یہ 10 منٹ آپ کے میرے لیے دیدار گرامی، تاکہ نوجوان سب آشنا ہو قرآن کے آیت کے الفاظ اور قرآن کی برکت سے، اور سیرت ائمہ کو پہچانے اور معرفت کو حاصل کریں ہم سب۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے قرآن نے کیا کہا؟ پیغمبر آئے، انکار کیا۔ اب دو لفظ ہیں یہاں پر عزیزان گرامی، نتیجہ خدا نتیجہ دے رہا ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اللہ کافروں پہ لعنت پڑ رہا ہے، اللہ کافروں پہ لعنت پڑا۔ کیا مطلب ہے؟ حجت خدا کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، حجت خدا کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، اور کافر ہو گے تو تم پہ لعنت پڑے گی۔ اب سمجھ میں آیا آئے غدیر میں کیوں کہا گیا کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ نبوت کا انکار بھی کفر ہے، امامت کا انکار بھی کفر ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ سمجھے کیوں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کر دیا؟ مطلب کیا ہے؟ جو علی تک نہ آ سکا وہ خدا تک کیسے جائے گا؟ جو علی تک نہیں آ سکا وہ خدا تک کیسے جائے؟ عزیزہ روز جمعہ گزرا، یہ تو روزانہ پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، جمعے کے دن تو خاص طور پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مسئلہ حضرت سے منسوب دعائیں، حضرت سے منسوب زیارتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ زیارت کا فقرہ دیکھیں جہاں پر یہ جملہ کہا گیا السلام علیکم داعی اللہ، اس پر سلام ہو جو خدا کی طرف بلانے والا ہے۔ یہی زیارت سید الشہداء میں فقرہ جسے چھٹے امام نے بیان کیا تھا، جب پوچھنے والے نے سوال کیا تھا کہ زیارت کیسے کی جائے تو آپ نے کہا جاؤ کھڑے رہ کے زری کے سامنے یہی جملہ کہنا کہ آپ پر سلام ہو، اس لیے کہ آپ داعی اللہ ہے۔ پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، پھر کیا ہے؟ داعی اللہ، داعی اللہ۔ اور زیارت جامعہ کا فقرہ کیا ہے؟ دروازہ ایک ایسا جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا کے پاس آنا تو تمہیں اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا۔ چاہتے ہو اگر خدا تک جانا تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا۔ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، انہیں دیکھ لو نور خدا ہی نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ منزل ہے عزیزان گرامی۔ ایک لفظ یہ رکھا کہ لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ لعنت پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کے حکم پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری، سیرت انبیاء پہ عمل کرنا سب کے لیے ضروری، ملائکہ کی سیرت پہ عمل کرنا سب کے لیے ضروری، ویسے ہی خاصان خدا کی سیرت پہ عمل کرنا سب کے لیے ضروری، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے سلام کا حکم دیا ہے ویسے لعنت پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے سلام کا حکم دیا ہے ویسے ہی لعنت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر لفظ بدل کے کہا جائے یؤمنون بالغیب کو پہچاننا ہے تو دیکھو تولا کیسا ہے، تبرہ کیسا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب میں مربوط کروں عزیزان گرامی دوسرا لفظ مربوط، ٹھیک ہے 90 آیت ہے یہ، اس کا فقرہ ہے عزیزان گرامی، ایک ہی فقرہ اور تو کئی فقرے ہیں۔ کہا انکار کر دیا پیغمبر کا،
لعنت کے مستحق ہو گئے. اب اس کے بعد جو لفظ رکھا قرآن نے بے سمجھتر ہو انفسہم، کتنی بدترین ان کی یہ سودا ہے، کتنی بدترین ان کی یہ تجارت ہے. وہاں خدا کیا کرا، ہم ایسی تجارت بتائیں گے جو تمہیں عذاب سے بچائے گا، اور یا خدا کرا ان کی کتنی بدترین تجارت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حق کا انکار کر دینا بدترین سودا ہے. حق کا انکار کر دینا بدترین سودا ہے. جو لوگ حق کا اقرار کرتے ہیں بہترین سودا ہے. بہترین سودا جنہوں نے حق کا اقرار کیا، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، بدترین سودا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا سید الشہداء کے اتنے اصحاب ہیں جن کی ایک ایک کی فضیلتوں کا عالم کیسا ہے ہم بتا نہیں سکتے عزیزان گرامی. اب آپ بتائیے ان کا کیسا تجارت کا معاملہ ہے، ان کا کیسا تجارت کا معاملہ. کیوں؟ اللہ نے کہا جو ہم سے تجارت کرے گا اجر اسے ہم دیں گے، قیمت اسے ہم دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا حسین سند بانٹ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ منزل ہے. اس کردار کو پہچاننا ہے تو پہچانے. یہ ہے عزیزان، اسے کہتے ایمان. وہ بنی اسرائیل کا ایمان. ایک اور مثال دو عزیزان، واقعہ پورا واقعہ نہیں، کسی اور مجلس کے لیے انشاءاللہ رکھیں، وقت بڑھ جائے گا. ایک اور تھا جس نے انتظار کیا، انتظار کا پھل بھی پایا، اور پھر آخر زمانے کے لیے بھی بشارت حاصل کر لی. توجہ رہے عزیزان گرامی. انتظار کیا، انتظار کا پھل پایا، آخری ولی کے لیے بھی بشارت پالی ہے. کیا خوش نصیبی ہے، ذرا اندازہ کیجئے گا. کیا مقام ہے بلندی کا، ذرا اندازہ کیجئے. کون ہے یہ؟ جناب سلمان. جناب سلمان کی منزل ہے. کہاں سے تھے، کہاں چلے، کیسا سفر کیا، مدتوں گزر گئے صرف انتظار میں کہ آنے والا آئے گا، میں اس پر ایمان لاؤں گا. عزیزان گرامی، منتظر کی بشارت ہے تو منتظر کا خلوص بھی ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. پورا واقعہ ہے عزیزان گرامی. یوں ہی درجے نہیں ملا کرتے ہیں. درجوں کی بلندی کیسی ہوتی ہے اسے دیکھیے گا. درجوں کی بلندی، وہ ساری کی ساری ملت آج بھی ذلیل ہے جس نے پیغمبر کا انکار کر دیا. اور ان کی ذلت پر مہر کیسے لگی ہے، ان کی ذلت پر کیسے مہر لگی ہے، جس کے گھاؤ آج بھی ان کے دلوں میں تازے ہیں. سارے جوان سن لے، آج بھی ان کے دلوں میں اس کے گھاؤ تازے ہیں. کیسے مہر لگی ہے؟ میدان خیبر میں لگی ہے. علی نے پتھر پہ علم گاڑا، ان کے تمام دل کے دل زخمی ہو گئے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. رہ رہ کے ان کے دل کا درد آج بھی نظر آتا ہے. آج بھی اپنی حکومت کو بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں تو خیبر کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے خیبر تک ہمارا علاقہ تھا. جب تھا تو پھر یہ کیوں نہیں بتاتے کس نے تمہیں جلا وطن کر دیا، کس نے تمہیں نکال دیا، کیوں تمہارے اوپر ذلت آ گئی ہے. اگر تم آج بھی خیبر کی طرف دیکھ کے اس کے کھنڈرات سے پر امید ہو رہے ہو تو یہ بھولنا مت، کل بھی فاتح خیبر تھا، آج بھی فاتح خیبر ہے. صلوات پڑھے محمد آل اس کے متحدین
دیدار. اسی لیے قرآن نے کہا کتنا بدترین سودا کیا انہوں نے, کتنا بدترین تجارت کی انہوں نے. اور وہاں خدا کہہ رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ, هل ادلکم, آئے کربلا کے میدان میں آئے کہ جا کیسے کیسے سند میرا امام دے رہا ہے, کیسے کیسے درجے میرا امام دے رہا ہے. عزیزان گرامی, جو جلوہ سید الشہداء کے اصحاب نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا ہے. اب یہ الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتا ہے کہ نور خدا کو کیسے دیکھا, نور خدا کو کیسے دیکھا, نور خدا کا جلوہ کیسے دیکھا, کس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے, کیسی ان کی نگاہیں تھیں اور کیسا امام نے انہیں مقام دیا. ہم اور آپ اسے اب لفظوں میں چاہیں بھی تو بیان نہیں کر سکتے. کیسے درجے دیے امام نے, کیسا بلند ترین مقام بتایا اور بتا دیا دیکھو یہ ہوتا ہے ایمان. تو جناب سلمان نے بتایا, برسوں انتظار کیا, کہاں سفر کیا, یہاں تک کہ غلام بنا کے بیچ دیا گیا. اس حالت میں بھی یہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئے گا, اس حالت میں بھی انتظار کر رہے تھے ایک نبی آنے والا ہے. یہاں انتظار و شوق بڑا, ادھر پیغمبر نے اپنا لطف و کرم دکھایا. پیغمبر نے چونکہ پڑھ چکے تھے ایسے ایسے علامات ہوں گے, سایہ نہیں ہوگا, مہر نبوت رہے گی, صدقہ نہیں لیں گے, ہدیہ قبول کریں گے, اور ظاہر سی بات ہے نبی آخر ہے تو اس کا جانشین ہوگا اور اس کے سارے جانشین رہیں گے. یؤمنون بالغیب اسے کہتے ہیں عزیزان گرامی. تڑپ ایسی ہونی چاہیے, اتنی مدت تک وہ انتظار کرتے رہے اور وقت ایسا آ گیا کہ پیغمبر نے خود ان کا نام لے کے کہا آؤ میں تمہیں نبوت کی نشانی بتاتا ہوں, آؤ میں تمہیں نبوت کی نشانی بتاتا ہوں. اللہ نے مرتبہ جناب سلمان, نبی نے نبوت کی نشانی بتائی, علی نے ولایت کا جلوہ دکھایا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہی عالم رہا ان چاہنے والوں کا کہ جنہوں نے سید الشہداء کی نصرت کی ہے. تؤمنون بالغیب تجاہدون فی سبیل اللہ, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل, جہاد کرنے والے. آیت اور ہے دیدار گرامی, انشاءاللہ کل و پرسوں 2 دن کی گفتگو رہ گئی ہے, موقع رہا تو اس میں سنا دیں. آج کی گفتگو یہی روکیں. آپ اندازہ کیجئے گا یہ منزل ہوتی ہے انتظار, یہ منزل ہوتی ہے دیدار. جناب سلمان کا مرتبہ کوئی بتا سکتا ہے؟ حدیث میں جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے گا, اب یہ لفظ کا خالی ہم ترجمہ ہی کر رہے ہیں. علم کو جس نے پا لیا وہ سلمان ہے. میں نے کہا وہ نکلے تھے خواہش میں نبی کی, وہ نکلے تھے انتظار کر رہے تھے نجات دینے والے کی, پھر مخالف کیوں ہو گئے؟ کہتے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے نبی ہوگا, ہم میں سے نبی ہوگا. اللہ نے نبی کو بھیجا افتخار نسل جناب ابراہیم, تمام انبیاء کے لیے افتخار بنا کے بھیجا. نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی ہوائے نفس, اپنے تعصب کی بنا پر, اپنی بغض و حسد کی بنا پر, دشمنی کی بنا پر انکار کر دیا. کیوں؟ اپنی سوچ رہے تھے. اور جناب سلمان کا عالم کیا تھا؟ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی. بارہا یہ حدیث سنائے گی, تاغیات سنائے گی عزیزان گرامی, جو جناب سلمان کی فضیلتوں میں کیوں امام نے بیان کیا ہے, ائمہ نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے, کیسے کیسے مرتبے کو بتا, کیسی خصوصیات ہے جناب سلمان کی. اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, اگر کوئی مرضی تھی تو علی کا حکم تھا. کوئی خواہش نہیں تھی, اگر کوئی خواہش تھی تو وہ مولا کائنات کا حکم تھا. اسی لیے جب انہیں بشارت دی گئی تو کہا آخری فرزند کا ظہور جب ہوگا, اس وقت بھی جناب سلمان کا تذکرہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم جیسوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے.
سکتا ہے کوئی یہ سوچے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں معلوم نہیں، کہ بے شک ہم سب کو نہیں معلوم، پوری دنیا کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کب اپنے ولی کا ظہور کرنا ہے، کب حکم دینا ہے۔ میرا امام خود دعا کر رہا ہے، وہ اللہ مولا کا معاملہ ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا لہذا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کہتے ہرگز نہیں، زندگی بھر دعا کے ساتھ تیاری کرتے رہنا، اور جب دنیا سے جانا تو یہ اعتقاد رکھ کے جانا جب آنے والا آئے گا تمہیں بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اور اس کردار کو اگر کسی نے بہترین پیش کیا ہے وہ شہداء کربلا کا کردار ہے۔ شہداء، بس گفتگو ختم ہوئی، عزیزان ہے 2 دن ہم نے یہ تذکرہ کیا قافلہ کربلا سے کیسے نکلا تھا۔ کل یہ گفتگو آئی تھی کربلا سے کوفہ قافلہ آ گیا، ایسا عالم ہے، یہ وہی کوفہ ہے جہاں کی شہزادی تھی جناب زینب، کائنات کی شہزادی ہے، زینت کائنات کی بیٹی ہے، اللہ اکبر۔ عالم یہ ہو گیا قیدی بنا کے لایا گیا۔ کوفے میں کوئی یتیم بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، کوئی یتیم بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، کوئی پریشان حال پریشان نہیں رہ سکتا ہے، کوئی مسکین مسکین نہیں کہلاتا، کیوں علی موجود تھے۔ آج یہ عالم آ گیا، تماشا دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں خدا کسی کو ایسا یتیم نہ کرے، خدا کسی کو ایسا یتیم نہ کرے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی داخلہ ہوا ہے سارا بازار تماشا دیکھ رہا ہے، آگے آگے حسین کا سر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آنے والے کوفہ سے بھی آئے تھے نا، آنے والے کوفہ سے بھی آئے تھے، عورتیں ہیں تو دیکھ رہی ہیں، پوچھنے والی نے پوچھ لیا یہ کس کے یتیم آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کیسے جواب دے، یہ رسول کی اولاد ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ پیغمبر کی نواسیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہداء کے سر لائے گئے ہیں، ایک ایک شہید کا سر لو کے نیزہ پر ہے۔ حبیب کے قبیلے والوں نے دیکھا، ایک ایک قبیلے والوں نے دیکھا، بیٹا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا عالم ہے، جس کا کوئی ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئے سید سجاد، الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي۔ شرکا انجمن حیدریہ، ایک مخصوص اعلان سماعت فرمائیے۔ کل شب کے ٹھیک 7 بجے بامقام کڑوے صاحب کی گلی نورین، جس میں مجلس اعظم مقرر ہے انجمن حیدریہ اہل ہند کا مخصوص ماتم ہوگا۔ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھی سکینہ کیا بابا
شمری ستائے گا بابا نہیں آئیں گے کہتے تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے اب شمری ستائے گا بابا نہیں آئیں گے کہتے تھی سکینہ کیا ماشاء اللہ بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی ماشاء اللہ۔ سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے نیند آئے گی ہرگز نہیں تنہا جلتی یہ زمین اور کہاں آپ کا سینہ اب خاک ہے بچھونا بابا نہیں مولا سلام علیکم ماشاء اللہ کہتی تھی سکینہ کیا علی بابا نہیں آئیں گے دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے اور پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں شعلے پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے ماشاء اللہ کہتی تھی سکینہ کیا علی بابا نہیں آئیں گے بن آپ کے بابا میں بلا کیسے جیوں گی اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی یہ غم بھی رلائے گا بابا نہیں آئیں گے ماشاء اللہ۔ سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے گودی میں اٹھا لیجیے آ کے خون کانوں سے بہتا ہے میرے چھن گئے گوہے مجھ پر ہے ستم ایسا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ ماشاء کیا اللہ بابا نہیں آئیں گے اس دیس میں پر سے انداز نرالے ظالم مجھے مارے ہے تماچوں پہ تماچے ہر گام پر ہے رونا بابا نہیں آئیں مولا سلام علیکم ماشاء اللہ گے سکینہ کیا علی بابا نہیں آئیں گے عباس چچا جان لہو میں ہے نہائے بے دست علمدار ہے کس طرح وہ آئے دل ٹوٹ گیا میرا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ مولا سلام ماشاء اللہ ہاں بابا نہیں آئیں گے سجاد کے ہاتھوں پسکینہ کا تھلاشا زندان میں بہتے ہوئے اشکوں نے سنایا تنہا ہے یہیں رہنا بابا نہیں آئیں گے مولا سلام علیکم ماشاء اللہ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے زامن نے کہا دل سے تڑپ کر یہ جو نوحہ احساس کی دنیا میں اٹھا شور و فغا کا تھا بین سکینہ کا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ مولا سلام علیکم ماشاء اللہ بابا نہیں آئیں گے صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں
روزے کے لیے فاطمہ سے نے ازا وفا کی عطا ناصران ازا وفا کی عطا ناصران ازا وفا کی عطا جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جن کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس کی بڑی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے رضا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پھنسے نہ آیا
غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پر تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں خزاں جب سکینہ کو ملی لے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہ جل 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 امام میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے وہ کربلا کی اداسی وہ کربلا کی اداسی وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے